هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ امید ہے خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں اپنے اپنے ملکوں میں بہترین ہوں گے۔ تو آج جس بارے میں ہم بات کرنے لگے ہیں وہ مجھے کیسے خیال آیا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو چیز مل جائے تو وہ فور گرانٹڈ لے لی جاتی ہے، اسی طرح شاید ہم لوگوں نے اسلام کو بھی لے لیا ہے۔ میں ایک کورین سنگر ہے جو پہلے سنگر تھا، کے پاپ بینڈ میں بھی ہوتا تھا، اس کا نام ہے داؤد کیم۔ اب وہ مسلمان ہو گیا الحمدللہ۔ جب میں نے اس کی ویڈیو دیکھی تو کافی شاکنگ ایک ریئلائزیشن ہوا مجھے کہ ہم لوگ تو بہت پیچھے ہیں۔ جو لوگ کنورٹ ہوتے ہیں وہ شاید ہم سے بہت زیادہ اسلام کو پڑھ لیتے ہیں، جو شاید ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا، اور اسی کے کچھ سوالات جن پہ اسٹڈی کرنے کے بعد وہ مسلمان ہوا، مجھے احساس ہوا کہ ہم لوگ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ اور اسی کے کچھ سوالات پہ آج میری ایک ویڈیو ہے جس کے جوابات قرآن کے ذریعے میں دینا چاہوں گا، کہ شاید اس امید میں کہ شاید کوئی ایسا شخص جو ان سوالات کے جواب ڈھونڈ رہا ہو اور اس کو یہ جوابات مل جائیں اور اس کی مدد ہو سکے، اور میرے ذریعے سے اللہ اس کی مدد کروا دے، اور یہ کہ ایٹ دا اینڈ پھر مجھے بھی فائدہ ہو جائے، ثواب تو ملتا ہی ہے۔ تو اسی لیے آج کے کچھ کوشچنز انگلش میں بھی ہوں گے تاکہ میں بھی شاید کسی کی ہیلپ ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ اس کو دیکھ کر، اس کی اسٹڈی اور ریسرچ کو دیکھ کر مجھے اللہ کی ایک آیت کی حقیقت میں سمجھ آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون۔ یہ بہت ڈیپ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اس تمام جہاں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، اور بے شمار نشانیاں ہیں، بے تحاشا نشانیاں ہیں۔ اب اس بات کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، اور جو ریئلائزیشن مجھے یہ پڑھ کر ہوئی کہ واقعی جو شخص غور و فکر کر لے وہ مسلمان ہونے سے رہ ہی نہیں سکتا۔ یہ ناممکن سی بات ہے جو غور و فکر کر لے اور وہ مسلمان نہ ہو۔ اور اس کی محنت اور اس کی غور و فکر کو دیکھ کر تو مجھے واقعی بہت احساس ہوا کہ واقعی اس انسان نے مسلمان ہونے سے پہلے پورا قرآن پاک اپنی لینگویج میں پڑھا اور سمجھا، جو شاید ہی ہم میں سے کچھ 5% ہوں گے، 2% ہوں گے جنہوں نے پڑھا ہوگا اپنی زندگی میں پورا قرآن پاک ترجمے کے ساتھ۔ میں بھی نہیں آج تک پڑھ سکا، اور یہ بہت بڑی ایک ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ وہ جو نان مسلم ہے اس نے پورا قرآن پاک اپنی لینگویج میں پڑھا، سمجھا، اس نے رمضان کے روزے رکھے بغیر مسلمان ہوئے تاکہ وہ ایک بلیف، ایک وہ جو احساس ہے مسلمان ہونے کا وہ لے سکے۔ اپنے آپ کو تیار کیا، اور تیار ہونے کے بعد وہ مسلمان ہوا۔ اب کیا ہی وہ مسلمان ہوا ہوگا جس کو ہر چیز پتا ہے، جس نے ہر چیز پڑھی ہے، جس نے اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں پڑھا، اللہ نے کیا کچھ کیا، کیا معجزات، کیا واقعات، سب کچھ پڑھا۔ اور اس بات میں مجھے ریئلائزیشن ہوا کہ جب اس نے غور و فکر کیا تو واقعی وہ مسلمان ہو گیا، اور اللہ کی اس آیت کا اور مفہوم آپ کو بہتر سمجھ آتا ہے اور اچھے طریقے سے سمجھ آتا ہے کہ واقعی جو غور و فکر کرے گا اس کے لیے بے شمار یہاں پر نشانیاں ہیں اس پورے جہاں میں۔ اسی طرح جن کوسچنز پہ آج ہم بات کرنے لگے ان میں سے ایک سب سے بڑا کوسچن جو ہے why everything is made، یہ سب کچھ، یہ ہر چیز کیوں بنائی گئی ہے؟ who made this everything، کس نے آخر یہ سب کچھ بنایا ہے؟ for whom is this world made، آخر کس کے لیے یہ سب دنیا اور یہ سب کچھ بنایا گیا ہے؟ آخر کوئی تو ریزن ہوگا، اور اگر جن کے لیے بنایا ہے تو کیوں بنایا گیا ہے؟ تو پھر why are we sent to this world، کوئی تو ریزن ہوگا۔ ان سب کے جوابات اللہ نے دیے اور بے شمار ہے، آگے ہم اس کو لے کر چلتے رہیں گے۔ کچھ سوالات جو میں نے چوز کیے وہ یہ سوالات ہیں جن پہ ڈسکشن کرنی ضروری ہے، اور ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اللہ اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ کل کوئی آپ سے کوئی پوچھے کہ آخر یہ سب کچھ کیوں بنایا گیا ہے، تو آخر آپ جواب تو دے سکو کہ میرے پاس ریزن ہے کہ یہ سب کچھ کیوں بنایا گیا ہے۔ اس سے پہلے آخر یہ سب کس نے بنایا؟ اگر آپ غور سے دیکھیں، سائنس سب پڑھتے ہیں، سائنس تو ہر شخص نے پڑھی ہوگی بے شک مسلمان ہو یا نہ ہو، کہ یہ دنیا کتنی بڑی ہے، کتنے پرفیکٹ نظام پہ چل رہی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ سورج جو ہے وہ رات کو نکلا اور چاند صبح میں؟ نہیں، سورج اور چاند کے نکلنے کے وقت مقرر ہے، ہر چیز اپنے ایک توازن میں گھوم رہی ہے۔ اس لیے تو سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے نہ دن رات سے پہلے، اور یہ سب اپنے اپنے میدان میں گھوم رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز ایک ضابطہ حیات کے تحت چل رہی ہے، ایک بہت ہی پرفیکشن کے ساتھ کام ہو رہا ہے، جس میں آپ دیکھیں آپ کا سولر سسٹم کتنے پرفیکشن کے ساتھ گھوم رہا ہے، اپنے
ہر کوئی ارتھ، مارس، جوپیٹر ہر اپنے اپنے آربٹ میں گھوم رہے ہیں، کوئی کسی کے آربٹ میں انٹر نہیں ہوتا. یہ سب کچھ اتنا پرفیکشن کے ساتھ چلنا، دن کا بدلنا، موسموں کا بدلنا، مہینوں کا بدلنا، دن اور رات کا بدلنا، یہ سب آخر کسی نے تو بنایا نا. اور اگر آپ کہیں یہ انسان کا کام نہیں ہو سکتا، یہ انسان، کوئی انسان جس مرضی طرح کا نہیں ہو سکتا، یہ آخر وہی چیز بنا سکتی ہے جس کو نہ موت آ سکتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے. یہ وہی بنا سکتا ہے جو پرفیکٹ ہو، اور سوائے اللہ کے کوئی پرفیکٹ نہیں. اللہ نے قرآن میں اس بات کا صاف جواب دے دیا، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. اس آیت کے درمیان والے حصے میں سب سے پہلے اللہ نے ایک سوال کا جواب دیا، ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے سارا کا سارا صرف اللہ نے بنایا ہے. اللہ نے اس آیت میں یہ جمیعاً کا جو ایک حرف ہے نا، یہ بہت وسیع ہے کہ اللہ نے کہا آسمان زمین، ایک سٹارٹنگ اور ایک اینڈنگ، اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے، مطلب جو کچھ بھی آپ سوچ سکتے ہو، جو کچھ ایک انسانی دماغ سوچ سکتا ہے، وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو اس سوال کا تو ہمیں جواب مل گیا، who made everything. اب دوسری طرف آتا ہے why everything is made. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے شروع میں جواب دیا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کہ اللہ نے یہ سب کا سب آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے لیے پیدا کیا. کس کے لیے؟ تمہارے، میرے اور آپ کے، تمام ہم سب لوگوں کے لیے اللہ نے پیدا کیا. یہ سب ہمارے لیے بنایا گیا ہے. اگر اس سوال کا جواب مل گیا تو پھر اگر ہمارے لیے بنایا گیا تو ہم کیوں بنائیں گے؟ Why are we made؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور زمینوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس کا مطلب ہے کہ ہم سب کو جو دنیا میں بھیجا گیا وہ عبادت کے لیے، کہ اللہ کی عبادت کریں، اور پھر اس عبادت کے بدلے میں ہم انعامات اٹھائیں، انعامات کا فائدہ اٹھائیں. جو ہم نیک عمل کریں گے اس کا فائدہ، جو ہم برائی کریں گے اس کی سزا. اور پھر یہ سب زندگی کے بعد آخر میں جو ہے وہ امتحان ہے. یہ ایک سفر ہے زندگی جس کے بعد میں امتحان ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ زندگی اور موت کیوں بنایا؟ تو اس کا جواب بھی اللہ نے دے دیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت اس لیے بنائے کہ تمہاری آزمائش کر سکے، کیا کہ وہ کون ہے جو تم میں سے بہترین عمل کریں گے. آزمائش تو ہوگی، لازمی ہوگی. اس کے بارے میں بھی تو اللہ نے فرمایا ہے اگر آپ لوگ آزمائش سے تنگ ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں تو وہ تو ہونی ہے، وہ مقصد ہے آپ کو بھیجنے کا. کہ اللہ نے کہا وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، لازماً آزمائے گا. کس طرح سے؟ خوف سے، بھوک سے، مال میں اور جان میں نقصان دے کر، اور پھر وَالثَّمَرَاتِ، تمہاری محنتوں کو ضائع کر کے اللہ تعالیٰ آزمائے گا. کہ آخر پھر آزمائش کیا کرنی ہے وہ بھی بتا دیا. کیا آزمائے گا؟ اما شاکرن و اما کفورا، کیا کہ اللہ تمہیں لازماً آزمائے گا. یہ سب کر کے پھر آگے کیا ہوگا کہ کون ہے، تمہیں راستے بتا دیے گئے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ کون ہے جو شکر ادا کرتے ہیں اور جو ناشکری کرتے ہیں. شکر ادا کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں. کون ہے؟ یہ آزمائش ہے ہماری. اور پھر اس آیت کے آخر میں کیا فرمایا؟ وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ جو صبر کرنے والے ان کے لیے خوشخبری ہے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. تو یہ پوری لائف کے سوالات صرف اسلام میں ہیں. کوئی اور دین آپ کو ان سوالات کے جواب نہیں دے سکتا. یہ اسلام ہے جس نے آپ کو سب چیزوں کے جواب دے دی. آپ کو کیوں بنایا گیا، آخر آپ کو بنایا تو مقصد کیا ہے، زندگی اور موت کیوں بنائی، اور زندگی اور موت میں زندگی کے اندر آپ کے اوپر کیا آزمائشیں آئیں گی، اور آزمائشوں میں سے کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے. اور جو کامیاب ہوگا، جو کیا کرے گا، وہ صبر کرے گا، اور جو صبر کرے گا اس پہ اس کو انعامات دیے جائیں گے. تو یہ ان سب سوالات کے جواب صرف اسلام میں. اور جو غور و فکر کرے اور یہ سوالات سوچے گا اس کو یقیناً کسی ریلیجن میں اس کے جواب نہیں ملیں گے سوائے اسلام، کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس اسلام نے ہر چیز کا جواب دے دیا. ایک اور اللہ تعالیٰ کا دعویٰ کہ یہ پوری دنیا ایک پرفیکشن، ایک نظام کے تحت بنائی گئی ہے اور اس نظام پہ چل رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس آیت میں ایک دعویٰ بھی کر دیا. پہلے ایک
آپ کو بتایا گیا اور پھر آگے ایک چیلنج دیا گیا، کیا الذی خلق السماوات طباقا وما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ اللہ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر پیدا کیا۔ آگے کہا کہ تم اللہ کی کسی تخلیق میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے۔ کیا مطلب کہ آپ کو کسی اللہ کی تخلیق میں، اللہ کی پیدا کردی تخلیق میں کوئی فرق نہیں ملے گا۔ ہر چیز ایک پرفیکشنزم ہے، ہر چیز کے اندر ایک مکمل طریقے سے بنائی گئی، ایک مکمل ضابطہ حیات پہ ہے، ہر چیز ایک رول کو فالو کر رہی ہے، ایک پاتھ کو فالو کر رہی ہے۔ اور پھر آگے کیا چیلنج دیا؟ آگے اللہ نے آخری آیت میں اس کی چیلنج کہہ دیا کہ تم دوبارہ دیکھو، کیا تمہیں اللہ کی کسی چیز میں فطور نظر آتا ہے؟ نہیں آئے گا، نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ اللہ نے بنائی ہے، آل مائٹی اللہ نے بنائی ہے، اور یہ چیز کام صرف اسی کے ہو سکتے ہیں جو خود انلیمیٹڈ ہو، جو خود آل مائٹی ہو، جس سے بڑا کوئی نہ ہو، جسے اونگ نہ آتی ہو، نہ نیند آتی ہو، نہ موت آتی ہو، جو ہمیشہ کے لیے ہے، صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو اللہ نے انسان کے ہر سوال کا جواب قرآن میں رکھا ہے۔ یہ ہم ہیں جو پڑھنے کی توفیق نہیں کرتے، ورنہ ہر سوال جو انسانی دماغ سوچ سکتا ہے، کوئی بھی سوال ہو، سب کے سوالات کے جواب اللہ نے قرآن میں دے دیے ہیں۔ اب ہمیں ہیں جنہیں سوچنا ہے، اور جس دن ہم نے سوچ لیا، اس پہ عمل کر لیا، اس دن جو نان مسلم ہوگا وہ مسلم ہو جائے گا، اور جو مسلم ہوگا وہ ایک بہترین مسلمان بن جائے گا۔ سے بہت سے سوالات ہیں جس میں انشاءاللہ اللہ نے کیا فرمایا اس کے جوابات انشاءاللہ لے کر آؤں گا، کوشش ہوگی میری، اور آپ کو بھی ایجوکیٹ کروں اور آپ اپنے سے آگے ایجوکیٹ کریں۔ جو یہاں موجود نہیں ہے اس تک میری بات لازمی پہنچا دیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور لازمی لائک کیجیے گا، سبسکرائب لازمی کر دیں، جو نیا ہے وہ بھی لازمی کرے، اور جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا کر دیں، بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اور بس یہی ہے کہ آپ آگے سے آگے آپ بھی پھیلائیں، جو کام میرے ذمہ ہیں وہ سب کی ذمہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔